نفس و شیطان کے وسوسے اور اعدائے دین کی کوشش کے خلاف جد و جہد کرنا۔ مطلب یہ کہ شیطان اور اپنے نفس کے بیچ میں یعنی نیکی کی کام میں جد و جہد کرنا اور اس میں پوری کوشش کرنا۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں یہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہمارے راستوں کی طرف ہم اسے عنقریب ہدایت دیتے ہیں اپنے راستے۔ ان اللہ مع المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ اپنے رب کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک موت نہ آ جائے، یعنی عبادت سے کبھی تمہارا چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان آیتوں کا ذکر کرنے کے بعد امام نووی سب سے پہلے حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے جو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد اذن بالحرب۔ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے جسے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین یہ فرماتے، اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ میں نے اپنے بندوں پہ جو چیزیں فرض کی ہے ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے جسے وہ میرے تقرب حاصل کرنے کے لیے اسے کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ میں نے ان پہ جو فرائض عائد کیے ہیں اس فرائض کو ادا کرنے کی جو کوشش کرتا ہے میرے نزدیک اس سے محبوب چیز کوئی نہیں۔ یعنی جو انسان جتنا فرائض کا ادائیگی کو اہتمام کرتا ہے وہ اتنا اللہ کا مقرب بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے یعنی فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب میں اس سے اس کے ذوق عبادت فرائض کی ادائیگی نوافل کے اہتمام کی وجہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جب وہ کسی چیز سے یعنی کہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ اس حدیث میں کہ ایک تو پہلے اس سے سنے تھے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ تم نوافل کے ذریعے سے اللہ کی قربت چاہو، لیکن اس حدیث میں یہ ہے کہ فرائض کے ذریعے سے بھی بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے اور وہ قربت حاصل کرتے کرتے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ کوئی غلط کام کرنے سننا اگر چاہتا ہے تو اس کو فوراً اس کے دل پہ خیال آتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ اپنے کان سے برائی کو نہیں سنتا۔ وہ کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے اس کا ہاتھ رک جاتا ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا، کہیں غلط راستے کی طرف جاتا نہیں، یعنی اللہ اس کو برائی سے بچا لیتا ہے کہ تم میرے محبوب بنے ہو، لو میں تمہیں وہ اجر دیتا ہوں کہ تمہیں گناہوں سے میں بچا لوں گا۔ ہم میں کا کون شخص نہیں چاہتا ہے کہ آج ہم گناہ سے بچ جائے، ہم گناہ کے قریب نہ جائے۔ تو اس کے لیے یہ حدیث یہ بتا رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے قربت حاصل کرنا تو یہ عمل کرو اللہ رب العالمین کہ تم محبوب بن جاؤ گے، اور اللہ کے محبوب جب بن جاؤ گے تو اس کی طرف ہر ایک قدم اٹھنے والا ایک قدم اللہ رب العالمین نیکی کی طرف تم سے اٹھائے گا، تم سے وہ کام لے گا جو بڑے بڑے لوگوں سے کام نہیں لے گا، جو صف اول میں جو لوگ کھڑے ہوئے جو دیکھنے میں بہت دبلے پتلے کمزور محسوس ہوں گے، جن کے پاس مالی صلاحیت بھی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان سے اتنے بڑے بڑے کام لے لیتے جس کا اندازہ نہیں کرتا۔ کیسے؟ کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ جو اللہ کا محبوب بنتے اللہ رب العالمین ان سے بہت بڑے بڑے کام لیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جب بندہ میرے طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے میں اس کے طرف ایک ذرا قریب ہوتا ہوں، یعنی ایک بالش قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میرے طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کے پاس دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں، میرا بندہ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ رب العالمین ایک بالش دو بالش اللہ رب العالمین چل کر آنا دوڑ کر آنا، اب وہ کیسے چل کر آتے ہیں اس پہ ہمیں ایمان نہیں رکھنا،
کہ اللہ رب العالمین چلتے ہیں، اس کی کیفیت مجہول ہے. کیسے چلتے ہیں ہم انسانوں سے تصویر نہیں دے سکتے، کسی مخلوق سے تصویر نہیں دے سکتے، کیونکہ حدیث میں نہیں بتلایا گیا. اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ کا ہاتھ ہے جیسے مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اب دماغ لگائیے کیسے دونوں ہاتھ دائیں. اب ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ کے رسول نے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دایاں ہیں، ہمیں ایمان لانا ہے کہ دونوں ہاتھ دایاں ہیں. ہم اپنی طرح نہیں کہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں. تو ہم کسی کی مثال سے اللہ کو نہیں سمجھیں گے. بس اگر ہم اس سے پڑھتے ہیں اس کی کیفیت کی طرف، تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اسے پڑھنا نہیں، صرف ایمان رکھنا ہے کہ اللہ چلتے ہیں، اللہ ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، اللہ کا پاؤں ہے کیسا ہے ہمیں اس میں نہیں جانا. اللہ کا ہاتھ ہے کیسا ہے، کیونکہ کل قیامت کے قریب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفاعت کریں گے، اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ بھر کر جو جہنم سے نکال کے لوگوں کو ڈالیں گے جنت میں، تب اللہ کی ہتھیلی کتنی بڑی ہے اس میں ہمیں نہیں پتا، اس میں جانا ہی نہیں. اب کتنا ہے کیا ہے وہ نہیں. جیسے اللہ رب العالمین ہر روز سمائے دنیا پہ اترتے ہیں، تو ہر روز اترتے ہیں، تو کیا اس کی اترنا ہمارے اترنے کی طرح ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے کہ ہم اترتے اللہ اترتے ہیں تو عرش پہ کون؟ سلف صالحین یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ اللہ کا اترنا وہ ایک وقت میں جب چاہے جتنا بار اتر کر چڑھ جائے، اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا. اللہ اترتے بس اس پہ ایمان لانا ہے. ہمارا اپنے مثال کی طرح نہیں کہ ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اٹھ کر چلے گئے تو پھر یہاں پہ خالی ہے، نہیں. یہ تو مخلوق کی تصویر ہوگی. وہ ذات وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ بیک وقت اپنے جگہ پہ رہ کر بھی اتر سکتا ہے. ہمیں اس پہ ایمان نہیں کرنا، یعنی اس کی کیفیت کی طرف نہیں جانا، بلکہ اللہ وہ کرتا ہے بس اس پہ ایمان رکھنا. یہ چیز کو بیان کیا گیا. ایک دوسری تیسری روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نعمتیں، اکثر لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. وہ دو نعمتیں خسارے کھانے والے، ایک صحت ایک فراغت. صحت اور فراغت کے تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ غافل انسان جو ہوتا ہے اپنی صحت کو اور یہ نیکیوں میں کوشش کرنے کے بعد میں اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی صحت جب تک اچھی ہے، آپ بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، جتنا ہو سکے عبادت کریے، کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے جب صحت آپ کی چھین جائے گی، بیمار پڑ جائیں گے، اس وقت ترسیے گا لیکن عبادت نہیں کر پائیے. ایک خالی وقت. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ، آپ غافلوں میں سے مت ہوئیے. علماء جو غفلت کے کچھ اسباب ہے وہ ایک لمبی بحث ہے لیکن اس کا ایک ٹکڑا بتلا دیتے ہیں کہ غفلت کے اسباب میں سے وقت ضیاع، وقت کو برباد کرنا. اگر ہم وقت کو برباد کرتے ہیں تو ہم غافلوں میں سے ہیں. اللہ کے رسول کو کہا کہ آپ غافلوں میں سے مت ہوئیے. اگر وقت کو برباد کر رہے تو وقت کو برباد. ہم سوچ لیں کہ ابھی اتنا بابرکت دن ایام یہ عشر ذی الحجہ کا آج سے شروع ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کی جو فضیلت ہے اس کے حساب سے ہم خوب زیادہ کثرت سے اللہ کی تلاوت کریں. اللہ کے صحابہ سے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ کثرت سے پڑھیں. اب کوشش کریں کہ صف اول میں رہنے کا، کہ یہ اللہ کے محبوب ترین ایام ہے، ان ایام میں وہ عبادت کر کے وہ مقام ہم حاصل کر لے. تو اسی کے بارے میں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دو نعمتیں ایسے ہیں جس میں انسان اکثر گھاٹے میں ہوتے ہیں. تو کیا ہم ان گھاٹا پانے والوں تو نہیں؟ ہم اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں. اسی لیے اس چیز کو بیان کیا گیا یہاں پر. ایک تیسری چوتھی روایت ہے کہ حضرت عائشہ سے بیان کرتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو سب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خود بھی جاگتے، خوب محنت کرتے. اور اتنا محنت کرتے کہ آگے کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک پوری طرح سے پھول جاتا تھا. پوچھتے صحابہ کہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمت سے نوازا ہے؟ تو مامون رشید سے اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کون شخص کرے؟ تو مامون رشید نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ کا شکر وہ ادا کرے جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمت دے رکھی. تو اس علماء نے کہا، اس عالم نے، کہ اس حساب سے تو آپ کو سب سے زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ تو خلیفہ ہے، امیر الوقت ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت سلطنت ہر کچھ سے نوازا ہے، اس حساب سے آپ کی عبادت بہت کم ہے. تو
تو اس میں ہر وہ انسان جس کو اللہ نے جتنا زیادہ سے زیادہ نعمت سے نوازا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے. جتنا شکر کرے گا وہ اور اس اضافے ہوتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ مجھے نبی بنایا گیا, دونوں عالم کا, مجھے ہر جنات انسان کا نبی بنایا گیا, میرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے, تو اللہ کے رسول کا اتنا عبادت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اتنی نعمت دی ہے پھر بھی ہم اس کا کم ادا کر رہے ہیں. وما قدر اللہ حق قدر ہی, جو اللہ نے کہا کہ جتنا اللہ کا قدر ہے اس کا حق ادا کرنے کا تم نہیں کرتے ہو. تمہیں ہم نے جتنی نعمت دی تم میرے اتنا شکر گزار نہیں کرتے ہو. جو جتنا زیادہ اطاعت کرے گا, نماز کی پابندی, سنت کی پابندی, قرآن کی تلاوت, وہ اتنا اللہ کا شکر ادا کرے گا. آپ دیکھیے کتنا شکر گزار ہے آپ. اللہ نے کیا کیا آپ کو نوازا ہے, آپ اس کے مطابق کتنا شکر ادا کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے اس حدیث میں بیان کیا کہ نیکی میں کوشش کرنا, اگر دل نہیں چاہ رہا ہے تو یہ سوچ کر کہ اللہ اتنا نعمت ہمیں دیا ہے, اگر ہم نہیں عبادت کریں تو اللہ کے پاس ہم کیا منہ دکھائیں. یہ اس حدیث میں اس چیز کو بیان کیا گیا. ایک اور روایت ہے کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے, اور ہر ایک قوی اور ضعیف سے بہتر ہے. اس چیز کو حرص اور طمع, نفع, ہر کچھ میں, یہ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. تو بہت سارے لوگ اس کی مراد لیتے ہیں کہ جسمانی قوت نہیں بلکہ ایمانی قوت, جس کا زیادہ ہوگا اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا. اس کا ایک واقعہ بتاتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود بہت زیادہ سنتوں کے پابند تھے. اللہ کے رسول کے لیے ایک مرتبہ توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھے, مسواک توڑنے کے لیے. صحابہ ہنس پڑے. جب ہوا چلی نا تو ان کی پنڈلیاں ہل گئے, پاؤں ہل گئے, اتنے پتلے دبلے تھے, ہل گئے. اللہ کے رسول نے صحابہ کی مسکراہٹ کو سمجھیا, مسکراہٹ کو پہچان لیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم ہنستے ہو اس کی پتلی پنڈلی کی وجہ سے تم ہنس رہے ہو؟ قسم اللہ کی کل قیامت کے دن ان کی یہ دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ کے سے زیادہ بھاری ہوگا. نام عمل میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا. علماء اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بہت موٹے تاجر ہوں گے لیکن ان کا وزن مچھر کے برابر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں, وہ سنت پہ عمل کرنے والا. جو جتنا سنت پہ عمل کرے گا وہ اس کے جسم جتنا بھی پتلا دبلا ہوگا اتنا زیادہ وزنی ہوگا کل نام اعمال میں اس کا. یہ ہے طاقتور اور کمزور سے مراد یہاں پر وہ مراد دی گئی. اس کی تشریح میں اگر دیکھیں آپ کو, اور اس چیز کے ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی اس چیز کے کہ اسلام پہ ہم اتنا عمل کر پاتے, کتنی ہماری قوت مدافعت ہے, کتنا ہم برداشت کر پاتے. جو جتنا برداشت کر پاتا, جتنا عمل کر پاتا ہے, اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہے وہ شخص. اسی کا ذکر اس حدیث میں یہ کیا گیا ہے. تو ان حدیثوں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم اپنی زندگی کے آخر, ایک اور باب, اس کے بعد ایک باب آئے گا اور ابھی اس میں بہت ساری اور حدیثیں اور باقی ہیں, جس میں آخری عمر میں نیکیوں کی کثرت کرنا. کیوں کرنا؟ اس کی وجوہات وہ حدیثوں کو بیان کیا گیا. اور اس میں ابھی بتایا گیا ہے کہ انسان جب ہوش کو سنبھال لے تو اس وقت وہ اپنی نیکیوں میں شیطان سے کیسے بچتا ہے, کیسے اس سے بچنے کی کوشش کرے. کیونکہ آگے کی حدیث جو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا جہنم کو شہوات اور نفسانی کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے. جہنم جو ہے وہ نفسانی خواہشات کے ذریعے سے ڈھانپ دیا گیا ہے. اور جنت کے گرا گزرنے والے ناگوار کام, وہ کام جو انسان کو سب سے زیادہ ناپسند ہے, ان کاموں کے ذریعے سے جنت کو پوری طرح گھیر دیا گیا. کیونکہ شیطان وہی نفسانی خواہشات, شہوات, حرام خوری, برا چیز, ان چیزوں میں مبتلا کر کر تمہیں چاہتا ہے کہ تم اپنے رائے راستے سے بھٹک کر تم جنت کے راستے سے بھٹک کر جہنم کے راستے پہ چلو. تو ہمیں چاہیے ان سب حدیثوں سے ہمیں جو عبرت ملتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کریں, اور اس کے لیے جو بھی مشقت اٹھاتے ہیں, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو نیکی کا کام کرتے ہو اپنے رب کے پاس اسے اجر عظیم پاؤ گے. تمہارا کوئی بھی نیکی ضیاع ہونے والا نہیں ہے, برباد نہیں ہو رہا. اسے مت سوچنا کہ برباد ہو رہے, اس کا بہتر سے بہتر بدلہ ہم عطا کریں.
تو اپنی نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اور عبادت کرنے کی کوشش کرے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غافل لوگوں میں سے شامل نہ کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.